السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ماہنور اور آپ دیکھ رہے ہیں بوجھو تو جیتو عید اسپیشل۔ آپ سب کو عید کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا عید کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت اسپیشل گیسٹ ہیں اور صفحہ اول کے فلم نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ تھوڑے سے سخت مزاج ہیں لیکن کبھی بہت ساری خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ شاید خواتین کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید کا دن بہت مبارک ہو۔ بہت ساری عورتیں کون ہیں؟ وہ 35-36 عورتیں ہیں جن کو تو بہت ساری گنتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں مجھ سے زیادہ احترام کون کرے گا عورت کا؟ صرف ایک بات پہ احترام نہیں کرتا۔ میں بھی سیالکوٹ میں کسی یونیورسٹی، لڑکیوں کی یونیورسٹی میں اسپیچ کر رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں تم لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، تم لوگ میرا پرائڈ ہو، ایک بات پر تمہاری عزت کوئی نہیں کرتا میں۔ تو سیٹیاں بجتی رک گئیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کی ڈرائیونگ کے اوپر۔ پھر میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا ایک منڈا سی نا، وہ ایک گڈی تھلے آ کے نا شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے جان بچائی اس کی۔ 15-16 دن بعد جب وہ اس قابل ہوا کہ اس سے بات چیت ہو سکے تو ڈاکٹر آیا، اس نے کہا یار تو اچھا خاصا سیاح آدمی لگ رہا ہے مجھے، جب تمہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک لڑکی گاڑی چلا رہی ہے تو کیوں سامنے آیا؟ سر کون سامنے آیا، میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیاں ڈرائیونگ اچھی نہیں کرتی؟ اچھا ویسے زیادہ تر ہم بھی جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نیکسٹ اگر کوئی ایسی ریش ڈرائیو کر رہی ہے۔ اس کی وجہ مرد بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، وی میک دم کانشیس۔ ہاں تو ان کو سکھانے والے بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں۔ وہی میں وہ اس ناطے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، لطیفہ ایک طرف رہا کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ لڑکی اگر ڈرائیونگ کر رہی ہے اور اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی تاڑے ابا جی تو نہیں بیٹھی ہو، آپ اس کو ڈرائیونگ کرنے دیجیے جیسے نارملی آپ مردوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ اس کے کانفیڈنس کو شٹر نہ ہونے دیجیے۔ ڈرائیونگ از آل گیم آف کانفیڈنس۔ وہ اسٹیئرنگ پکڑ کے پیروں سے اس کو ایکسیلیٹر کو دبا لینا از ناٹ ڈرائیونگ، یو نو اٹ از کیا کانفیڈنس۔ وہ کانفیڈنس کہیں نہ کہیں جو نو آموز ہوتی ہیں نا ان کا کانفیڈنس شٹر ہوتا ہے۔ خلیل صاحب، آپ عورت کو اتنا قریب سے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سوال مجھے سلطانہ آپا نے بھی کیا تھا۔ میں نے جب بنٹی آئی لو یو لکھا، 5 ایپیسوڈ ہوئے تھے اور میں اور مومنہ دریر بیٹھے تھے، ہم میٹنگ کر رہے تھے، میں ہمایوں سعید اور مومنہ دریر۔ تو آپ آئیں، آ کے انہوں نے ایک چپت دی میرے کمر پہ، مجھے کہتے خلیل تم بتاؤ ذرا تم عورتوں کو ہم سے زیادہ کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا آپا یہ نہیں بتاؤں گا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس طرح آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سوال نہ پوچھو، یہ گفٹڈ ہوں میں۔ دیکھو میں نے آبزرو کیا خواتین کو، ان کے مسائل کو، ان کے رسپانس کو۔ ہم نے بہت سپریس کیا عورت کو۔ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بڑی دیر تک تخلیق کیے رکھا، بلکہ ابھی بھی وہ موجود ہے ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ ان دا انٹیریئر آف پنجاب، سندھ اینڈ بلوچستان، ایون ان کے پی کے۔ وہ سپریشن جو ہے وہ عورت سے وہ کام کرواتی ہے جو لاجک میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر تمہارا شول اتنا لمبا ہے تو میں تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو حیران کن ہے میری زندگی کا۔ میں کو 15-16 سال کا تھا جی، تو میرے ابا ایک نفیس آدمی تھے، پینٹ بوشٹ پہننے والے، مجھے انگریزی پڑھنے پر مجبور کرنے والے۔ تو میں اور وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور میں بہت سوال کیا کرتا تھا، اور مجھے لبرٹی تھی کہ میں ابا سے بہت ساری آرگومنٹ کر لیتا تھا۔ تو میں نے پوچھا ابا مجھے پتہ چلا ہے آپ جن نکال لیتے ہیں، جن اور جن نکالتے ہیں آپ جوان لڑکیوں کے؟ تو وہ مسکرائے، تو کہتے ہاں کیسے؟ میں نے کہا وہ بتاؤں گا کس دن، تو میں لے کے جاؤں گا۔ I was so inquisitive, I was waiting. امی میری she was on death bed، مطلب she was about to die in few days time. She was patient of cancer and lost recurrence کے بعد۔ تو ایک دن کو 12-12:15 بجے کے بعد ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں اٹھ کے گیا باہر۔ تو میں ابا کے امی کے کمرے میں سوتا تھا ان کے ساتھ ہی، لیکن ضرورت نہ پڑ جائے، کوئی سوتا نہ رہ جائے کسی رات۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا تو ہماری برادری کے ایک بزرگ تھے، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ یار عبد الرحمان جاگتا بھی؟ بھائی جان جی ان تے جاگ پہ، بلائیں ذرا۔ میں گیا جا کے بلایا اور میں نے پوچھا آج کی گل ہے؟
او یار تیری چھوٹی بہن نو جن چمڑ گئی. آج لوگ میں نے کہا کیس آ گیا. تو ابا نے میری طرف دیکھا, میں کہا چل سو جا کے. تو میں امی میں کہا نہ بولا صاحب میں اب جانا ہے میں نے. خیر میں ضد کر کے اب وہ آگے چل رہے ہیں مجھ سے 6 قدم, میں بضد پیچھے چل رہا ہوں. 2 سوال کیے ابا نے چلتے ہوئے, یہ بات سمجھ نہیں کہ بڑے غور سے, یہ آپ کے پورے سوشل سیٹ اپ کو ڈیفائن کر دے گی. پاجی منگی کتے آہو تیری بھੈਣ ہے نا نارووال والی, وہ اپنا پتر نہ منگی پھوپھی اپنی. اچھا ایک سوال یہ ہوا. گیٹ کے قریب پہنچتے ہوئے ابا نے دوسرا سوال کیا کہ پاجی عمر کی ہوئی. سون بھادرو 21 سال کی ہو جائے گی. اچھا یہ 2 سوال ہے جو ابا جی کر کے انٹر ہوئے, گھر میں داخل ہوئے تو جن کی مردانہ آوازیں آ رہی, اور اس کے جو 2 بھائی وابڈا میں کام کرتے تھے وہ اس طرح تھوڑی پر نہیں آیا ہوتا جیسے بندہ, وہ بیٹھے ہوئے نیچے, ماں بیٹھی ہوئی ساری اس طرح پکڑ کے. تو ابا جی کے پہنچتے انہوں نے اس طرح دیکھا جیسے از دا ریزالور, لاسٹ ریزالٹ آئے گی, امید کی کرن. تو ابا نے کہا سب لوگ ادھر چلے جاؤ. کہڑے کمرے چ؟ انہوں نے کہا یا فلاں سامنے کمرے میں. ابا نے مڑ کے میری طرف دیکھا, میں ہوشیار ابا جی کے پیچھے, ابا جی کی شیٹ لے کے سب لوگ چلے گئے. ابا نے دروازہ کھولا. ابا نے بمشکل انٹر ہوئے ہیں. جن پوری قوت کے ساتھ ابا پر حملہ آور ہوا, اس ابا کا گریبان آ گیا اس کے ہاتھ میں. ابا جی میرے انتہائی نفیس اور سافٹ آدمی تھے. انہوں نے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے لپڑ دیا جن کے منہ پر. جن الٹ کے جا کے بیڈ پہ گرا. ابا نے مجھے کہا دروازہ بند کر. میں نے پیچھے سے فٹافٹ دروازہ بند کیا. اتنی دیر میں جن دوبارہ حملہ آور ہوا. اب وہ ابا تک پہنچ نہیں سکا. ابا نے پھر وہی اسی کلاس کا ایک تھپڑ دیا اس کے منہ کے اوپر. جن الٹ کے اب گرا اور جن نے رونا شروع کر دیا. ابا کہتے ہیں الو دی پٹھی, میں تیرا مسئلہ حل کرنے آیا ہوں, تو مجھے جن بن کے دکھا رہی ہے. تو اس نے اس طرح دیکھا ابا جی کی طرف, آنکھوں میں آنسو, اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے رو رہی تھی وہ. چل بیٹھ میرا پتر. وہ بسکتے ہوئے بیٹھ گئی. میں اب ابا کو حیرت سے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. بیٹھ گئی تو ابا جی نے کہا کتنے منگی پھوپھی کتنے کرنا خالہ. اچھا پھوپھی کے بیٹے کا کی نام ہے؟ نام بتایا, فرض کرو اس کا نام زاہد تھا. ابا نے کہا اوکے, میں تیرا وعدہ کرنا جب میں جاؤں گا یہاں سے تیرا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. اس کے بعد ابا جی نے اونچی سی آواز میں جتنی صورتیں آتی تھیں پڑھنی شروع کر دی, جیسے اندر کام چل گیا. میں نے اتنی عقیدت سے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا ہوا. میں ورڈز جو میں بولا نہیں کہ بڑا مین یو آر یار. ابا جی کو 5 منٹ پڑھتے رہے کہ اندر جیسے کام چل رہا ہے جی بہت. اس کے بعد ابا جی نے بولنا بند کیا اور کہا دیکھ بیٹا اب تو وہی کام دوبارہ شروع کر دے جو مجھ سے آنے سے پہلے کر رہی تھی, لیکن اب ذرا سپیڈ کم رکھنا, پتہ چلے میرے آنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد ابا جی باہر آئے اور ابا جی کی ایکٹنگ دیکھنے والی, جیسے وہ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نہیں نکلتا سوری ہم مریض کو بچا نہیں سکے, تو وہ بابا بگا, وہ نام نہیں لیتا, وہ آیا بھاگا ہوا, کیوں ہے عبد الرحمن. میں ابا کو دیکھ رہا ہوں, ذرا کاپی پینسل لے کے آؤ. اب ابا جی کو نیورولوجی کا علم آتا تھا, ہمارے نام بھی انہوں نے نیورولوجی کے حساب سے رکھے ہوئے. ابا نے بیٹھ کے صاحب کرنا شروع کیا. صاحب کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے کھڑا, اور کاٹ دیتے. ایک دفعہ بابے کی طرف دیکھتے کاٹ دیتے, پھر دوسری دفعہ کیا صفا الٹا نیائے صاحب کیا, پھر بابا کی طرف دیکھا. پاجی عمر کی تھاڑی کیوں عبد الرحمان عمر پاجی کی عمر ہے تھاڑی. میں 62 سالانہ ہوگی. 62 63 64 65 کیوں عبد الرحمان کچھ نہیں پاجی. ابا نے پھر صفا الٹا نیا صاحب شروع کر دیا. پھر وہ نے صاحب رکھا کہ دیکھو بابا جی پاجی اے بندے دا صاحب ہے, زندگی موت تے اللہ دا کیوں ہے. بابا تو مر چکا تھا آلموسٹ وہاں. پاجی دیکھو صاحب میرا یہ کہندا ہے کہ جے کڑی دا بیاہ زین آن دے منڈے نال ہویا نا تے تسی 3 سال بعد مر جاؤ گے. بابا مر گیا. لیکن باجی
बंदे दा साहब है, जिंदगी मौत अल्लाह दे हाथ च। ये क्या कि अब्बा जी आ गए, अब कहाँ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में बाबा, बाबा मरने देता है। वो जिन असल में लड़की के अंदर नहीं था, वो जिन उसके बाप के अंदर था, समझियो। 12-14 दिन बाद वो लड़की आई मुस्कुराती हुई, कार्ड लेके हमारे घर, उसके खाला के घर बिहार था। दिस इज योर सोशल सेटअप एंड दिस इज हाउ आई नो माय वीमेन। यानी कि वो ये अच्छी लड़कियों की निशानी है, वो इस तरह सुप्रेस रहती है तो अपना रिएक्शन इस तरह देती है। ये जो हिस्टेरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, ये जो जिन चमड़ जाते हैं, सब बकवास, ये उनकी मजबूरियां हैं। जिस सुप्रेशन में हमने उनको रखा, ये उनका अल्टीमेट रिएक्शन का तरीका है। अलील साहब, औरत को मोहब्बत होती है? ऑफ कोर्स होती है, और इससे तो हम मोहब्बत सीखते हैं। अगर एक जिस तरह हमारे घर में अक्सर होता है, हमारे घरों में, कि बेटी से बहुत कम अब जाके शायद पूछा अब देखो, जाता है। ये तो मैं चीखें मार रहा हूँ ना। आज के असल मसला क्या है, मेरा जितना सोशल सेटअप का प्रॉब्लम है वो मेरे बापों का क्रिएट किया हुआ है। आपका सबसे पहले जो आप पर शरई हुक्म है, शादी आप बेटी की मर्जी पूछे बगैर मत कीजिए। खलील साहब, अगर वो जिससे मोहब्बत करती है, उससे उसकी अगर शादी ना हो पाए और कहीं और हो जाए, आगे उसकी फैमिली लाइफ बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो कैसे खुश नजर आती है? क्या वो खुश होती है? मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए ना। दो चीजें हैं, एक मोहब्बत जो लड़के की बेवफाई की वजह से गई, उसको मैं मोहब्बत मानता ही नहीं हूं। बिल्कुल। आपने मोहब्बत की, मोहब्बत इज प्योर, वो अल्लाह की तरफ से दी गई आपको, चुना आपने, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो चुनने में गलती हो जाती है, तो एक गलत आदमी मिल गया तो आगे बढ़िए, उससे मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा आता है कि आप दोनों लड़का और लड़की सच्चे हैं, लेकिन माँ बाप बीच में पड़ गए हैं, Exactly. उनकी जबान बीच में आ गई है, उनकी ईगो बीच में आ गई है, उनकी अना बरादरी बीच में आ गई है। वो बहुत बड़ा जुल्म है, वो कहाँ खुश रहने देगा लड़की को। ऐसी औरतें नहीं मिलती आपको। क्या हाल है आंटी जी, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर गई। ये वही वही औरतें। लेकिन उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उनका उड़ रहा है। आज देखो वक्त बदल गया ना, आज उनका मजाक उड़ रहा है। ये हमारे यहाँ एक कल्चर क्रिएट हुआ कि लड़की को अपनी मर्जी के लड़के से ब्याहना है, और फिर दाता साहब जाके दुआ करनी है दोनों मियाँ बीवी ने कि या अल्लाह हमारे दामाद को हमारी बेटी से मोहब्बत हो जाए। तो आप ये कहते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? हाँ, लड़की की मर्जी होनी चाहिए, उसका मतलब लव मैरिज नहीं होता। लड़की को कुरान पे हाथ रख के पूछना चाहिए कि ये लड़का जो चुना है तुम्हारे लिए पसंद है। अगर वो कहे पसंद है तो आपकी सारी बाजपुर आपसे खत्म हो गई, और वो लड़की उसको जी लेगी, उस मर्द को। लेकिन अगर लड़की ने इनकार कर दिया है, इनकार करने का लड़की का मतलब ये नहीं कि वो लड़का बुरा है, उसको नहीं पसंद आया भाई, ये उसका राइट है, ये राइट दे दीजिए। उसने 50-55 साल गुजारने हैं उसके साथ। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में मेरे बहुत सारे सवाल मुझे ऐसे जहन में आ रहे हैं जो मैंने इर्द गिर्द माशरे में लोगों को देखा है, फैमिलीज में देखा है, कि ख़वातीन को हमेशा कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करो, घर बसाना होगा। देखो हमने भी बसाया, हमारी माओं ने भी बसाया घर, सब कुछ किया, और यहाँ तक कि अगर मर्द हाथ भी उठा दे तो कहा जाता है कि कोई बात नहीं। मैंने ना एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, थोड़ा ग्रुप था किसी चैनल की लड़कियों का, तो मैंने पूछा अच्छा कितनी लड़कियां तुम में जो ये सोचती हैं कि मर्द थप्पड़ मारे तो उसको छोड़ देना चाहिए? तो हैरान कुन तौर पर सब लड़कियों ने हाथ उठा दिया। मैंने अच्छा अब हाथ यहीं रखो और कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तुम्हें कभी तुम्हारे बाप ने या भाई ने थप्पड़ नहीं मारा? अगर नहीं मारा तो हाथ नीचे कर लो। किसी का हाथ नीचे नहीं गया। मैंने कहा वो कैसे बर्दाश्त करती हो? क्योंकि तुम लोगों ने प्राइमा फेसाई बिलीव कर लिया कि ये अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है। मेरी बात समझ आ रही है? और शौहर का रिलेशनशिप ब्रेकेबल है, इसलिए उसका थप्पड़ नहीं खाया जाता। अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ। रात को सुलह तो हो ही जाती है, 2 दिन बाद हो गई, ऐसे है। उससे बैठ के पूछिए ये हुजूर वाला, अगर यही गलती आप करते हैं और मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारती हूँ तो खाएंगे आप? अगर तो वो कहता है कि हाँ यही गलती अगर मैं करता हूँ और तुम थप्पड़ मारती हो मैं खाऊंगा, फिर ना छोड़िए उसको। और अगर वो कहता है कि थप्पड़ मारने का राइट सिर्फ मेरे पास है तो उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। समझ गई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका।
سوال ہے کچھ ہماری پروڈیوسر صاحبہ نے بھی سوال لکھے ہوئے ہیں جو میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جو لکھا، جو بھی اسکرپٹ لکھا آپ نے، اور زیادہ تر رائٹرز کو ہوتا ہے کہ جو ہم نے اسکرپٹ لکھا ہے ایکٹر وہی بولے، ایگزیکٹ وہی لفظ بولے، کیا آپ کو ایسی کی تیسی وہ نہ بولے؟ کیوں نہ وہ گھر سے لکھ کے لے آئے؟ لیکن اکثر ڈائریکٹرز نہ کہتے ہیں، نہ، کون ہے ڈائریکٹر؟ ہوز ڈائریکٹر؟ ڈائریکٹرز جیسے کہتے ارے ہیں، بھائی وہ اسکرپٹ گھر سے لے آئے نا. ڈائریکٹرز یہ یہ تو کہتے یہ ہیں، سوال سننا بھی نہیں چاہتا میں، کسی کو الاؤ نہیں کرتا. کسی کی مائی کے لال کی ضرورت ہے؟ تو ڈائریکٹرز ایسے کہتے کیوں ہیں کہ آپ اس کو تھوڑے اپنے لفظوں میں کر لیں؟ یہ فلوک لگا کرتے تھے جب تک میں زندہ پیدا نہیں ہوا تھا. آئی سمجھ؟ جی اب نہیں لگے گے جب تک میں زندہ ہوں، نہیں لگے. ٹھیک ہے. اور یہ اجازت نہیں ہے. یا تو آپ اپنا کیلیبر شو کیجیے، اسکرپٹ لے آئیے. آپ کو میری منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر سے اسکرپٹ لائیے، کام کیجیے. وہ ایکٹر بھی لکھ لایا آپ نے سین، پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. کون سی آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹریس آپ کی ایگزیکٹ جو آپ لکھتے ہیں وہ وہی جو لفظ میرے بولتی کام ہیں؟ کر رہی ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹ بولتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ No, آگے no, پیچھے no, ہو گیا ہو تو آپ نے no, no, پھر no. ان کو وہ پھر آگے غصہ کیا کبھی؟ جو ایکٹر یا ایکٹریس دوبارہ میرے پلے میں نظر نہیں آئے گا نا، سمجھے اس نے ہی گناہ کیا تھا. ایک موقع مل جاتا لیکن ہے. خلیل صاحب مطلب غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نہیں، یہ انسان غلطی سے. ہے نہیں، یہ تو گناہ ہے. غلطی تو معاف کر دیتا ہوں، گناہ معاف نہیں کرتا. گناہ اللہ بھی معاف آپ نہیں کرتا. دیکھتے ہیں سارے ڈرامے اپنے ارے میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ کیا دیکھتی ہوں. اور ٹیلی فون پڑا ہوتا ہے میرے پاس، نقد کا آدمی ہوں میں آپ کو اعلانیہ بولتا ہوں. جس نے میرے ساتھ دوسری دفعہ کام نہیں کرنا وہ یہ غلطی کر لے. خلیل صاحب آپ زیادہ تر جو آپ کے ڈراماز ہیں اس میں محبت، اچھا میں نے دیکھا ہے اکثر ہالی ووڈ کی بھی، رائٹر آف رومانس. جی میں ساس محبت بہو کا کے writer ڈرامے ہوں. آپ کو قطعاً پسند نہیں میری ہیں؟ ساس دنیا کی بہترین عورت تھی. اچھا. میرا تو ان پہ سسر آپ دنیا کیوں کا نہیں کچھ بہترین. اس طرح کے ڈرامے؟ آپ دیکھیے گا کہ منجلی میں ابھی ختم کر کے بیٹھا ہوں. جیسے آپ نے بھی ایسے نہیں دیکھا ہوا جیسے میں نے منجلی دیکھا ہوا ہے. پہلا لکس ایوارڈ مجھے منجلی پہ ملا تھا. اچھا وہ ساس بہو پہ تھا؟ اس میں ساس بہو بھی تھے. وہ دیکھیے آئیڈیل ساس بہو تھے وہ لوگ. کیا لوگ تھے وہ. میں نے تو ایسے بھیا دیکھے. میں اپنی نہ میری بیٹیوں کو کوئی پرابلم ہے، نہ میری بہو کو بلا کے پوچھ لیجیے، نہ ان کو کوئی پرابلم ہے. میرا خیال ہے میرے بیٹے کی جرت نہیں ہے میری بہو کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لے تو وہ نہ بتائے تو دوسری بات ہے. ہو جاتا ہے گھر میں، لیکن نو کوئی کانسیپٹ نہیں. ابھی آپ اس طرح کے کچھ مزید ڈرامے لکھنے والے ہیں؟ ویسے تو پتہ نہیں میں آج کیا کل کیا لکھوں. میں تو جو اللہ کی طرف سے حکم آتا لکھتا ہوں. جو میسج ہونا پہلے میسج آتا ہے میرے ہاں. ڈرامہ بعد میں لکھا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے. میں رائٹر نہیں ہوں بھیا، میں منشی ہوں اس کا. پکا وہ جو دیتا ہے لکھتا ہوں. ایموشنلی آپ اسٹرانگ ہیں یا ویک ہیں؟ I think I am very strong guy. مطلب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں احساس والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ عورت کے بارے میں بہت بولتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو عورت آپ کے نزدیک لگتا ہے کہ وہ ایک سمپتی دینے والی چیز ہے یا اسٹرانگ ہے؟ عورت کو میں اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے یا نہیں ہے. میرے ہاں جو میری بہو، میری بیٹیاں اسٹرانگ پیپل. ان کو انکار نہیں ہو سکتا میرے گھر میں. کسی نے بات منوانی ہو تو وہ سب سے بڑا ہتھیار ہیں عورت. میری بیٹیاں. میری بیوی کے سامنے تو انکار کیا ہی نہیں کبھی میں نے. ٹھیک ہے. خلیل صاحب ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس طرح ہماری گھر کی خواتین ہیں، میں خود بھی ہوں، ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں یو نیور نو کیا ہو جائے. ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پہ عربی کے الفاظ تھے. اس اللہ پہ جانے اس ملک میں بڑی چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں اللہ کے واسطے. یہ نہ میں دیٹ واز اے بیڈ تھنگ. جہالت ہے. جہالت. میرا ملک جو ہے وہ جہالت میں اگر ایوارڈ شروع ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہر سال کا ایوارڈ میرے ملک کے پاس آئے. اور سو کالڈ جو ایک تو میں مذہبی طبقہ کسی کو نہیں مانتا. ہر شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے میری نظر میں مذہبی ہے. تو یہ کریڈٹ میں اسپیشلٹی کسی کو نہیں دینا چاہتا. اوکے. تو یہ ایک طبقہ پیدا ہوا ہے. وہ کوئی بھی کسی بھی ڈھکوسلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے نہ صرف ان کی بےزتی ہوتی ہے، میرے ملک کی بےزتی ہوتی ہے، بلکہ میرے دین کی بےزتی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. خلیل صاحب میں دیکھ رہی تھی آپ کے یہاں پہ آس پاس ریکس بھی ہیں اور بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں، مطالعہ آپ کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے کبھی وہ لکھا گیا ہو آپ سے، یا ہمیشہ ڈفرینٹ ہی لکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی سن کے کہ میں مطالعہ بالکل نہیں کرتا. نہیں کرتے؟ جی. یہ کتابیں وہ ہیں
जो मोहब्बत में मुझे भेजी गई हैं, ओके। और वो मेरे रैक की जीनत बन जाती है। उनसे फ़ायदा ये हो जाता है, मेरे रैक सट जाता है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने लोगों को पढ़ा है, और उनसे बड़ी किताब कोई नहीं है। तो क्या ये जो ड्रामे हैं और फिल्में हैं, ये ये सब की सब- आसपास की जो हमारी आस-पास सोसाइटी, नहीं, मैंने एक ज़िंदगी जी है। कितनी जिंदगी? आई एम 62 नाउ। मर्द वैसे अपनी उम्र नहीं छुपाती, औरतों में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों औरत, उनको छुपानी चाहिए, अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? दो चीज़ों का मार्जिन देता हूँ उनको, एक वो उम्र छुपाया करें, दूसरा वो शक किया करें, बस बहुत ज़्यादा डिग्री पे नहीं। लेकिन शक करने भी वाली औरत औरत से तो मर्द भाग जाता है। नहीं, वो एक लिमिट है ना। शक ना करने वाली औरत से भी भाग जाता है, याद रखिएगा। सच में? या वो औरत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जो शक नहीं करती। अच्छा, समझो दाल में वैसे कुछ काला है। मैं खुद औरत हूँ, गारंटी लेकिन औरत अफेयर बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन एक दिन की औरत बर्दाश्त कर लेती है। औरत अफेयर बर्दाश्त कर लेती है, दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करती। ये एग्जैक्टली सही यानी कि मैं ये, मेरा सवाल करने का यही मतलब था कि परमानेंट कोई औरत Permanent। बर्दाश्त नहीं करती है। जबकि अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, इस्लाम में तो जायज़ हैं 4 वो शादियाँ। वाला इस्लाम में यहाँ की औरत नहीं समझने वाली। आगे चलो, आगे चले। मेरी बेइज्जती ना करो। आपकी स्टोरीज खाते हैं कि जिस तरह आप स्टोरीज लिखते हैं, हॉलीवुड के भी अगर हम मूवीज देखें तो जो हीरो या हीरोइन में से मर जाता है, वो ड्रामा या फिल्म हिट क्यों हो जाती है? देखो, मैं आपको एक बात समझाऊं। पहले तो मेरे वो ड्रामे भी हैं जिसमें हीरो या हीरोइन नहीं मरे। नहीं, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ। बूटा ज्यादातर फ्रॉम टोबा टेकिंग अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट है, उसमें हीरो हीरोइन नहीं मरे थे। लंडा बाजार अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट है, उसमें भी हीरो हीरोइन जिंदा रहे थे। मैं मर गई शौकत अली भी अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट है, उसमें भी हीरो हीरोइन जिंदा रहे थे। लव लाइफ ऑफ लाहौर भी अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट है, उसमें भी हीरो हीरोइन जिंदा रहे थे। तो ये कुछ ड्रामे हैं जिनमें हीरो हीरोइन, उस वक्त क्या था, शायद उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था इतना। तो अभी क्या है कि ये देखो, एक चीज़ समझो, मैं आई एम ए गिफ्टेड गाय। मुझे अल्लाह ने वो अता किया कि मैं उतर जाता हूँ। जब मैं उतर जाता हूँ तो यू गेट अटैच टू व्हाट आई हैव रिटन, क्योंकि मैंने वो लिखा है जो आप बोलना चाहते थे। वो हुनर अल्लाह ने मुझे दे दिया ना। मैं आपकी पीड़ा को फील करता हूँ और उसको लिख डालता हूँ। वो लफ्ज़ आपको हिट करते हैं, यू गेट अटैच टू इट। मैं जब ये मेरे पास तुम हो का आखिरी एपिसोड पब्लिक के साथ देख रहा था, वहाँ वहीं से इधर ही देख रहे थे, इधर मैं यहाँ देख रहा था, क्यों सिनेमा में। अच्छा, तो मैंने 5 सॉरी सर, बात काट रही हूँ, उसमें कुछ चेंजिंग हुई थी? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दफा छा गई थी कि ड्रामा लास्ट टाइम चेंज हो गया है, एपिसोड चेंज हो गई। वो हुमायूं, उस दिन उन दिनों मैंने नया नया लफ्ज़ सुना था, मैंने हुमायूं को गालियाँ दी। मैंने कहा सुनो, ये तुमने क्या बकवास की है? कहता खलील भाई स्पॉयलर्स दिए। वो स्पॉयलर का लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना था मैंने उस वक्त, तो फिर मैं खुश हो गया, मुझे पता है वो इस तरह के पंगे करता है। अच्छा, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मैं ये जुमले ना बार, मुझे ये मुतकब्बिराना जुमले हैं, तो मैं इनसे डरता हूँ। लेकिन ये जरूरत इसलिए नहीं है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि मैं शायद राइटर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं लिखता हूँ मैं उसकी हिफाजत बड़े सलीके से करता हूँ। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, इतना था, इतना होता है कभी कभार मुझे फ़ोन करके ये कह दिया जाता है कि खलील साहब अगर ये भी हो जाए तो, और अगर मुझे अच्छा लग गया तो मैं कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कोई, वही एंड था, हुमायूं ने मर जाना था उसमें। दैट्स इट। आप अपने आप को पसंद करते हैं? आई लव खलील रहमान कमर। और आपको कितने लोग पसंद करते हैं? ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे आपको बहुत लोग पसंद मुझे करते हैं। जानना भी नहीं। मैं हमेशा चाहता हूँ, आप मुझे नहीं पसंद करते होते, आप वो जो अल्लाह की देन है ना मेरे पास, यू लाइक दैट, यू लव दैट, उसको मैं भी पसंद करता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे थे। एक तो मेरे पास अल्लाह की 2 मेहरबानियाँ हैं, एक तो उसने मुझे लिखना अता किया, फिर उसने मुझे लिख कर भूल जाना अता किया। तो मैं जब ड्रामा देख रहा होता हूँ ना, मैं अल्लाह की कसम बिल्कुल आप जैसा होता हूँ, और मैं ऐसे वाह वाह कर रहा होता जैसे आप कर रहे होते, और वो वाह वाह मैं उसकी देन पर कर रहा होता हूँ। भाई मेरी औकात कहाँ यार, मैं तो खुद, मुझे बाज़ औकात समझ नहीं आती ये कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन बैठा होता हूँ आज, ये गाने जो मेरे इतने बड़े बड़े गाने मेरे, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरत है, ये 25 मिनट में लिखा गया है। कैन यू बिलीव इट? दूसरा ये मेरे पास तुम हो जो एसटी, ये भी 25 ये मिनट वाला में लिखा गाना गया। तो जो आपने 11 साल की उम्र में आपने, इसके जो पहले 2 अशआर थे ना, अशार थे, लफ्ज़ कितने, ये पूरी गज़ल थी। मुझे जब ये गाने लगे राह साहब, तो उनका मुझे फ़ोन आया, मैं उस वक्त तक देखा भी नहीं हुआ था रात को, कि
میں چاہتا ہوں کہ الاپ جو ہے نا اس کے 2 اشعار ہو جائیں, دوڑا ہو جائے. تو میں نے کہا دوڑا نہیں ہوتا, قطع بولیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قطع لکھ دیجیے 2 اشعار کا. تو میں نے کہا مجھے ہمنگ سنائیے. اس دنوں میں پیارے افضل لکھ رہا تھا, چل بھی رہا تھا وہ, اس کے ایپیسوڈ بڑھ گئے ہوئے تھے. تو میں اس کی ہمنگ میں کوشش کرتا رہا, کوشش تو کچھ نہ ہوا. پھر میں نے ڈھونڈا کوئی پرانی چیز ہے جو اس وزن پہ پوری آ جائے. تو وہ میری جو میں 9th کلاس اس میں نے غزل لکھی تھی, لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا, کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا. یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب, پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا. تو یہ غزل یہ تھی. کبھی آپ نے خط لکھا ہے کسی کو؟ میں نے اتنے خط لکھے کہ میں نے, مجھ سے لوگ دوستی کرتے تھے اپنی معشوقاؤں کو خط لکھوانے کے لیے. اچھا. وہ بڑے دوستیوں کے لوگ ہیں, اور میرا خط کبھی ناکام بھی واپس نہیں آتا تھا. یہ اچھا, یہ ایک اچھی بات ہے. سچی بات ہے. تو آپ کو بھی کسی نے خط لکھا؟ آپ تو شاید اس میں غلطیاں نکالتے ہوں گے, اردو کے لفظ ٹھیک نہیں ہے. آگے چلیے. بتا دیجئے کوئی خط اگر آیا ہو. آگے چلیے. آج کل کے دور میں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ خط دینا جب چاہیے؟ تک خط لکھے جاتے تھے محبتیں ہوا کرتی تھی. آج کل کی محبت جو ہے نا وہ میسج ڈیلیٹ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ ہمارے ایک ریپڈ فائر ایک سیگمنٹ ہے, ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل تیری چول ہون شروع ہونا. ٹھیک ہے ویورز, باتوں کا سلسلہ ہمارا یہاں پر جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ہم آ چکے ہیں واپس, اور اس وقت ہمارے مہمان ہیں خلیل الرحمان صاحب. بہت ساری باتیں ان سے کر رہے ہیں, اور یہ بھی پوچھیں گے عید کا دن کیسے مناتے ہیں. محبت کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ اس قدر محبت کر لیتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ سے بہت محبت ہو جاتی ہے. وہ بھی جھوٹے ہیں. وہ محبت جب ہوتی ہے تو اللہ سے محبت ہوتی ہے, آپ اس میں رب دیکھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکر ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہوئی اور ہمیں اللہ کی محبت جملے جو ہے نا وہ بڑے ایسے ڈھکوسرو پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. اللہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ اچھا پہلے محبت نہیں تھی, اس کا مطلب جب محبت کی تھی کسی سے, یہ تو بچوں والی باتیں ہیں نا. اللہ سے تو محبت اچانک آپ ہی کو ہوتی ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو پہلے نہیں تھی. پہلے یہ بھی مانو گے پہلے مجھے اللہ سے محبت نہیں تھی. جھوٹ بولتا تھا میں. یہ وہ کیا ہے کہ ہاتھ تھا ہی نہ تو تھو کوڑی. آپ کو اپنا فیوریٹ ڈرامہ کون سا لگتا ہے؟ جتنا جو میں میرا لکھتا ہوں فیوریٹ ہوتا ہے, پورے ایمان کے ساتھ لکھتا ہوں. دیٹ وہ اس ٹائم کا فیوریٹ ہوتا ہے میرا. اس ٹائم کا. ہاں, ابھی جنٹل مین از مائی فیوریٹ. میرے پاس تم ہو کے بعد آپ کو لگا کہ آپ کو بہت زیادہ فیم ملا؟ فیم کے بارے میں سوچتا نہیں میں. دیکھو میں نے زندگی میں نا بہت چھوٹا تھا جب میں گاٹ اٹ. ایک تو میں آئی نیو آئی واز اے گفٹڈ گائے, آئی واز اے پور چائلڈ, بٹ آئی واز لیونگ لائک اے کنگ. مجھے پورے ایمان کے ساتھ یقین تھا کہ عزت, شہرت, دولت, رتبے, اختیارات سب اللہ کی ملکیت ہے. بندے کو جب ملتی ہیں تو امتحان شروع ہوتا ہے اس کا. تو میں اس امتحان سے بہت ڈرتا ہوں. خلیل صاحب, آپ کو اپنے بچوں میں لگتا ہے کہ ان میں یہ نظر آتا ہے آپ کو کہ شاید ان میں سے بھی کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے, کوئی کوالٹی نظر آتی ہے؟ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو میرے خاندان میں پچھلے 7 پیڑھیوں سے کوئی ایک شخص نہیں تھا جس کو صحیح خط لکھنا آتا تھا. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. وہ دیکھو اللہ کی دین نا, اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر نہیں ہے. سمجھو, میرے ابا نے لوگوں نے مجھے مار مار کے بینکر بنایا. رائٹر تو مجھے اللہ نے بنایا ہوا تھا. تو اگر وہ ہیں تو میں اپنے امی ابا کی طرح مارنے والا نہیں ہوں. بس آئی وانٹڈ کہ دے شوڈ کم اپ ناؤ, اور وہ بتائیں کہ اللہ نے دیا ان کو. I'll support. کوئی کوالٹی آپ کو جو نظر آتی ہے لگتا ہے آپ کو؟ He's very creative guy. آج کل کے بچوں کی ویسے اردو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. جب تک وہ پروو نہیں کرے گا نا, he is to prove, and I know that he is so gutsy and he is so gifted. وہ کیا ہے کہ وہ برگد کے پیڑ کے نیچے پیدا ہوا ہے. اچھا, کچھ لوگ آپ کے ارد گرد کسی نے آپ کو کہا کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سکھایا نہیں جا سکتا. کیونکہ بہت ساری ایسی ڈگریز ہیں. یونیورسٹی میں گیا لیکچر دینے کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ کے اوپر, تو میں غصہ آتا تھا کہ اسکرپٹ رائٹنگ کیسے سکھا رہے ہو تم لوگ. میں اٹ از سمتھنگ ویری اسٹانشنگ فار می. مطلب آپ الہیات سکھائیں گے کسی کو کہ چلا تجھے الہام سکھاؤں؟ توبہ نعوذ باللہ. لیکن پھر آپ کو کیسے آیا؟
ये तो ऊपर जाऊंगा मैं भी जाती थी। ये सबको बहुत ज़्यादा तजस्सुस है इस बात का कि आपको भी ये कैसे आया, कैसे सीखा आपने, क्या किया? नहीं, कुछ सीखा नहीं, मैं सीखा सिखाया। When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. और जब मैंने पहला जुमला लिखा था तो मेरे अब्बा ने जिस तरह चौंक के मेरी तरफ देखा था, वो that was my first appreciation. Any regrets in your life? No regrets, शुक्र अल्लाह का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने गुर्बत भी झेली तो बादशाहों की तरह झेली। मैं वो क्या मेरे बारे में ये कहना चाहिए, एक बादशाह था जो बड़ा गरीब था। बादशाह भी कभी गरीब होते हैं। जब आपके पास आपको ये पता हो कि अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए, 2 टांगें दी, जिसमें ताकत दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, और फिर अगर आप अपने आप को गरीब समझते हैं तो लानत और फिटकार है आपके ऊपर। आप मेहनत कीजिए और कमाइए। इस मकाम पे जहाँ पर आप हैं या कोई भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता है, एक मकाम पे वो जाना चाहता है, उसके लिए उसको बहुत सारे फेलियर्स भी मिलते हैं। आपको कभी लाइफ में ऐसा हुआ कुछ नहीं, मुझे फेलियर? उससे कोई फेलियर नहीं। और जो लोग जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग्स कर रहे हैं, अगर उनकी कोई वो बुक लिखना चाहते हैं, कोई अप्रूवल नहीं होता है या कुछ, मतलब कोई अप्रूव नहीं की जाती या पसंद नहीं की जाती, ऐसे बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से ज्यादती हो रही है, तो वो क्या करें? रास्ते निकल आते हैं। देखो, जो ऑर्गेनिकली क्रिएटिव आदमी है ना, उसको अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह उसके रास्ते निकाल देता है। मैं तो सोचता भी नहीं। आपको पता है, मेरी सख्त इंस्ट्रक्शंस होती थी बैंक में जब था कि जब मेरे कमरे में अखबार भेजे जाए तो उनमें से फिल्मी सफ़ा निकाल दिया जाए। अच्छा जी जी, पहले वो स्टाफ रूम में जाते थे अखबार, उनमें से सब फिल्मी सफ़ा निकाले जाते थे, फिर मुझे दिए जाते थे। ऐसा क्यों है? उस वक्त मैं उर्दू में नाम भी नहीं लिखता था अपना। मैं अम्मी अब्बा के खिलाफ रिएक्शन था मेरा, बड़ा मारते थे मुझे लिखने के ऊपर। अम्मा अब्बा ने देखा? मैं सिर्फ अंग्रेजी बोला, मैं ठेले वाले केले वाले सबसे अंग्रेजी बोलता हूँ। अंग्रेजी ले लो। जो इंग्लिश मीडियम लोग होते हैं उनकी उर्दू बड़ी वीक होती है। मैं था वो उर्दू मीडियम आदमी, टाटो के स्कूल पे पढ़ा हुआ, और गरीब आदमी जब अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका, बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आई गेव अ डैम। मुझे पता था एक दिन यही हाथ बांध के खड़े होंगे इंशाल्लाह, और ऐसा हो गया। कितना टाइम लगा इसको? फ्यू इयर्स। इसमें आपकी मेहनत थी या फिर आप कहते तो हैं अल्लाह की मेहरबानी, अगेन गेट? मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा अजर दी है उसने मुझे इतना। मेरे देखो, मैं हमेशा इसलिए मैं शायद कहता हूँ कि आपकी मेहनत उस वक्त ज़्यादा बराबर होती है जब आप ये नहीं सोचते कि दुनिया में किसी और को क्या मिला है। ये मैंने नहीं सोचा कभी, ये कभी मेरे अंदर नहीं आई ये बात। मेरे पास साइकिल थी तो वो दुनिया की बेस्ट गाड़ी थी, ट्रांसपोर्ट थी। मेरे पास बाइक थी तो वो दुनिया की बेहतरीन बाइक ट्रांसपोर्ट थी। मेरे पास छोटी गाड़ी थी तो वो दुनिया की बेहतरीन गाड़ी थी। मेरे पास बड़ी गाड़ी आई तो वो दुनिया की बेहतरीन गाड़ी थी। मेरे पास गाड़ियां आई, मैंने कभी नहीं देखी किसी की गाड़ी की तरफ। अगर नजर पड़ी तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। दौर इतना बदल गया है कि हर बंदा एक दूसरे को देख रहा है, पहनने से लेकर गाड़ी में बैठने तक। तो they are become happening to be failure and they are making my country a failure. You know, when I'll be a failure, eventually my country will be a failure. कौन से लोग आपको अच्छे लगते हैं? कौन सी कंट्री के लोग हैं जो आप? कंट्री को छोड़ो, आई डोंट वांट टू से कि कोई किसी मुल्क के लोग मेरे लोगों से बेहतर है। मेरे लोग बेहतरीन हैं, लेकिन वो कहीं फंस गए हैं शो ऑफ में, और शो ऑफ को ख़त्म करना है तो लड़कियों को उनकी मर्जी की शादी करने दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस लड़की की शादी उसकी मर्जी से नहीं होती, वो उसके अपने शौहर को तिगनी का नाच नचाती है, और जिसकी मर्जी से होती है वो भी तो नचाती है। वो तो लोहे की अंगूठी भी चूम चाट के रखती पास। क्या बात करती हो? ऐसा क्यों होता है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो फैमिली वाले कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल, तुम लोगों का अगर कोई झगड़ा होता है मतलब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट क्या? आप ये चाहते हैं मसाइल पैदा हो, मसाइल हल करें आप? हाँ, ये क्या नोशन है? मुझे इसकी वजह तो बताइए। ये हमारे मुआशरे में होता है। अच्छा, इफ दे डू नॉट लेट देम, आप लड़की की मर्जी पूछिए, कुरान शरीफ रखवाइए और पूछिए बेटा इसका मैंने जवाब देना है। अल्लाह मुझसे ये सवाल करेगा कि बता ये पहला शरई हक था बेटी का, दिया था? वो जब हाथ रख के, और हाथ रखे बगैर कभी ना कहिए, बहुत सारी हमारी लड़कियां होती कहती जैसे अब आपकी मर्जी। नो 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 नो, बोलो बेटा हाथ रख कुरान शरीफ पे, अब तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे बहुत से मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हम औरतों को कंफ्यूज कर दिया है।
کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں؟ انہوں نے میرا پورا دین کنفیوز کر دیا ہے، تو میں مجھ سے یہ نہ کروانا. آپ دیکھیے نا کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں آپ، تو یہ مذہبی اسکالرز کی مہربانی. تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنی عقل کا استعمال کیجیے، قرآن شریف پڑھیے. پڑھنے کے لیے جب آپ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی اپنی طرح ایجاد کر کے سنا دیتے ہیں. اپنی عقل سے کام لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. کمپرومائز کس کو کرنا ہوتا ہے میرڈ لائف میں؟ میں آپ کو بتاؤں کمپرومائز کا لفظ کہاں آتا ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں، بات وہیں میرے اباؤں پر چلی جائے گی. جی. لڑکی کی جب اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی ہوئی ہو نا، تو وہ کبھی نہیں کہتی میں کمپرومائز کر رہی ہوں. گارنٹی کرتا ہوں میں آپ کو. لڑکی کی شادی جب اس کی مرضی سے نہ ہو تو وہ تو رائٹ فرام دی ویری بگننگ. خلیل صاحب ویسے تو ہمارا عید شو تھا، ہم نے بہت ساری عید سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی تھی. وہ میں نے پتا تھی کسی نے ایسی کرنی. اچھا بتائیں کہ کوئی عید کا واقعہ شیئر کر دیں کہ بچپن کی عید کوئی آپ کو یاد رہ گئی ہو. بچپن میں کیسی تھی عید؟ اماں ابا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ گھر، وہ ساری باتیں، وہ رشتہ دار. ایک غریب بچے کی عید ذرا مشکل ہوتی ہے، پھر بھی اچھا تھا. کیا ہوتا کیا تھا؟ جیسے صبح اٹھتے ہی امی شیر خورما بناتی تھیں یا سوئیاں بناتی تھی، ابو مسجد سے آتے تھے، کیا ہوتا؟ نہیں، میں ابا کے ساتھ جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. ابا جب سے انتقال ہوا میں عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا. کیوں؟ بس مجھے لگا کوئی کنٹینیوٹی ڈراپ ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے جانے والے جب چلے جاتے ہیں تو آپ وہ شاید برداشت نہیں کر پاتے. ابا سے محبت تھی. یہی عید نہیں منائی اب آپ یہ نے؟ سوچتا ہوں میرا پوتا اتنا بڑا ہو گیا، اگر زندہ رہا میں تو اس کے ساتھ جاؤں گا. بچوں کے ساتھ بیٹا ہے آپ کا، جاتے ہیں؟ میرے بیٹے پڑھاتے ہیں جا کے، میں نہیں جاتا. میرے ماشاءاللہ بیٹے ہیں. خلیل صاحب شو کا اختتام ہوتا ہے، آپ کو بھی عید مبارک، دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک. جاتے جاتے اگر آپ کوئی اپنی غزل سنا دیں. رہے وفا کے مسافر کو روک کر کہہ دو، رہے وفا کے مسافر کو روک کر کہہ دو، سفر کمائے مگر کسب جستجو نہ کرے. طبیب شہر مبارک تجھے ہو چارہ گری، طبیب شہر مبارک تجھے ہو چارہ گری، جو زخم اس نے دیے ہیں کوئی رفو نہ کرے. اور صف جنوں میں سنا ہے نماز اس کی نہیں، صف جنوں میں سنا ہے نماز اس کی نہیں، جو خون زخم جگر سے کبھی وضو نہ کرے. ویلکم بیک ویورز، ہم آ چکے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ ہیں خلیل رحمان صاحب اور ہمارے سوالات ان سے جاری ہیں. بہت ساری باتیں بھی ہم کر رہے ہیں. آج ہمارا سیگمنٹ ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، کچھ پرسنالٹیز ہیں. اگر آپ نے ان پرسنالٹیز کو اپنے کسی ڈرامے کا نام دینا ہوا تو آپ کون سے ڈراموں کا نام دیں گے؟ شہباز شریف. میں کبھی ڈرامہ ہی نہ بناؤں گا، لکھنا بند کر دوں. بلاول بھٹو. وہ پہلے ہوتا تھا میں اس کے صدقے تمہارے میں کاسٹ کر لیتا. آصف علی زرداری. یا کیریکٹرز بتا دیں کہ ان پہ کون سے کیریکٹر آپ سوٹ کو کرتے کسی ہیں. ویلن کا کریکٹر ہوتا آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف صاحب کو. نو آئی ول. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ایکٹرز ہیں ان کو اگر سیاست میں لایا جائے تو ان پہ کون سی سیاست، مطلب کون سی منسٹری سوٹ کرے جتنے گی؟ بڑے سیاستدان یا ایکٹر ہوتے ہیں تو سوچ نہیں سکتے. سیاستدان ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ جو ایکٹرز ہیں وہ ان سے بڑے سیاستدان نہیں ہوتے. ایکٹر معصوم لوگ ہیں، سیاستدانوں سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں. اف. ہمایوں سعید. ان کو آپ کون، اگر یہ پولیٹیکل ان کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر کون سی میں اس کو منسٹری؟ کاسٹ کروں ان کی نیچر کے مطابق بتا دیں. نیچر کے مطابق، یعنی کہ اگر I always cast her as a hero. ہیرو. Hero is a positive guy always, you know. دانش تیمور. If I cast him, I'll cast him as a villain. بہت ہیرو مٹیریل نہیں لگتے ہیں؟ تم لوگوں کو لگتے ہیں، مجھے نہیں لگتا. اچھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو تھوڑی فیئر سکن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیرو مٹیریل ہوتے ہیں، جو جن کے تھوڑے شارپ فیچرز ہوتے ہیں، تھوڑے ٹال ہوتے ہیں، ان کو ولن کاسٹ کیا تم جاتا لوگ ہے؟ ان کو باہر سے جانتا ہوں، میں اندر سے جانتا ہوں. آگے چلو. عمران اشرف. ہیرو اس کو وہ ہیرو مٹیریل نہیں ہے، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں آئی لانچڈ ہم. میں اس کو میں لے کے آیا ہوا ہوں. فرسٹ ٹائم ایکٹڈ ایز اے چائلڈ ایکٹر ان مائی پلے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تو گیٹ اپ کا رول کر، اور وہ ثابت بھی ہوا. اس کو میں برسوں سے کہہ رہا ہوں گیٹ اپ کا رول جب کرے گا ہٹ ہو جائے گا. بولا اس کا گیٹ اپ کا رول تھا. بہت اچھا کیریکٹر تھا وہ. فیروز خان. ویلن. بلال عباس. گڈ انف. ابھی میں نے کام نہیں کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے ہماری انڈسٹری میں خلیل صاحب کہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں جو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، میس کام بھی کر رہے ہیں،
ان کو لگتا ہے کہ ہم اینکر بن جائیں گے, ایکٹر بن جائیں گے, ماڈلنگ فیلڈ میں چلے جائیں گے. بہت سارے کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیے ہوئے کیریکٹرز ہوتے ہیں, جو میرا خیال ہے ایک رائٹر کو پسند نہیں آتا کہ یہ کیریکٹر اس پہ سوٹ کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بس ہمیں یہ کیریکٹر دے دیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں اس طرح تو آدھا پاکستان کترینہ کیف سے شادی کرنا چاہتا ہے, اسے ہو جاتی ہے. ایک میں ان پرسنالٹیز کے نام لوں گی جو کچھ پرسنالٹیز کے نام ہیں, ان کا نام جب میں لوں گی جو پہلا لفظ آئے گا آپ کے ذہن میں وہ آپ نے فوری بول دینا ہے. بلاول بھٹو. I wish he should come up to be like Benazir Bhutto. ماہرہ خان. ابھی اس کو فلم میں کاسٹ کیا ہے. صلح ہو گئی آپ کی؟ صلح کوئی نہیں, صلح نہیں کرتا اس میں, ایسے سٹانس کے اوپر صلح نہیں کرتا, بٹ کام تو کرنا ہے. شی از اے گڈ ایکٹر. اس نے جو صدقہ تمہارے میں جو کام کیا ہوا ہے وہ شاید اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فواد خان. فواد خان کے ساتھ میں نے کبھی ایک دفعہ سوچا شاید کام کرنے کے لیے. فواد خان بہت کم کام کرتے ہیں. یہ ان سے پوچھے, میں نے کبھی پوچھا. آپ کیونکہ آپ کا اس انڈسٹری سے ایک عرصے سے تعلق ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ابھی ہمایوں سے بہت اچھا ایکٹر لگتا ہے. میں دوسرا کوئی ایکٹر چنوں گا تو فواد مصطفیٰ چنوں گا. ابھی مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ فلموں میں جب میرے اپنے بڑے ٹینٹرم ہیں تو میں ایکٹر کے ٹینٹرم نہیں برداشت. آپ کو منانا کتنا مشکل ہے؟ اگر آپ آنیسٹ اپنے کام کے ساتھ تو میں تو پیروں میں بیٹھنے والا آدمی. آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ کیسے ایک پرفارمنس؟ اچھا ہیومن بینگ بھی ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. ایکٹر کو نہیں مانتا, آرٹسٹ کو مانتا ہوں. آرٹسٹ پورا پیکج ہوتا ہے. گڈ ہیومن بینگ اینڈ اے گڈ ایکٹر. اوکے, ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اکثر جو آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت کیریکٹر میں ہی ہوتے. کیا ایکٹرز ہر وقت کیریکٹر میں ہوتے ہیں؟ اور بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, شو آف بھی ہوتا ہے. کہ وہ ریئل لائف میں کبھی نظر نہیں آتے. دیکھو میں اگر ہر وقت رائٹر رہوں گا تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں رائٹر اس وقت ہوتا ہوں جب آمد ہوتی ہے مجھے. باقی تو میں شادباغ کا کھیلا. آمد کس وقت ہوتی ہے آپ کو؟ جب بھی اس کی مہربانی جب کر دے وہ, اس کو کون روک سکتا ہے. آپ کو کچھ بھی لکھنے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے؟ ضرورت نہیں, ہو سکتا ہے مجھے ابھی آ جائے, میں آپ سب کے سامنے بیٹھا لکھوں. ٹھیک ہے. علی ظفر. علی ظفر از اے گریٹ سنگر اینڈ اے گریٹ ایکٹر. آپ کو کون سا گانا پسند ہے ان کا؟ وہ گانا ویسے اس کا مجھے گانا پسند آیا تھا. میرے اس میں گایا تھا اس نے, میں مر گئی شوکت علی میں. اب اس کے بول مجھے یاد نہیں. از اے ونڈرفل سنگر, اپنی کلاس کا ایک اعلیٰ سنگر ہے. فیصل قریشی. ونڈرفل ایکٹر. ایک ہمارے سینئر اینکر ہیں وسیم بادامی صاحب. میرا بڑا یار ہے, انتہائی مسچیویس آدمی. ابرار الحق. ابرار فرینڈ از ونڈرفل, اپنی کلاس کا بہت بڑا سنگر. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا آتے ہیں باقی باتوں پہ جو ہمارے سوالات ہیں, لوگوں کے سوالات ہیں. چونکہ آپ اس میں اچھا کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں. مرد جھوٹ بولتے ہیں اچھے سے یا عورت اچھے سے جھوٹ بولتی ہے؟ ویسے کیوں, ایسا کیوں لگتا ہے آپ؟ شاید یہ وہ سپریشن ہے جو ہم نے دی عورت کو. اس نے اس کو سکھایا کہ بچت کرنے کے لیے کچھ چیزوں پر جھوٹ بولنا بڑا ضروری ہے. حالانکہ وہ غلط ہے. میں ہمیشہ چاہتا ہوں عورت کو کم از کم اپنے شوہر کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں کہ رشتہ بچانے کے لیے اگر کوئی ایک جھوٹ بول لیا جائے. رشتہ ایسے دیکھو, جھوٹ بول کے رشتے نہیں بچتے, ایسے رشتے پر لعنت بھیجی. اور اگر سچ بول کے رشتہ ٹوٹ جائے؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ گناہ کی مرتکب نہ ہوں, سچ بول کے رشتہ نہیں جاتا. مرد کے پاس اللہ نے کیپیسٹی دی ہوئی ہر چیز کو معاف کرنے کی, سوائے بے وفائی کے, سوائے شرک کے. شرک میں ڈیفائن کر چکا ہوں. میرے پاس تم ہو کہ آپ نے بات کی, مہوش ہی نے کیوں بے وفائی کی؟ کیا مطلب ہے؟ کیا لڑکیاں بے وفائی نہیں کرتی؟ لڑکیاں ایک لڑکی کی جو باقی 3 لڑکیاں تھیں وہ ساری تینوں وفادار تھیں, ان کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ. مرد تو 4 میں سے اگر ایک نے بے وفائی کر لی ہے تو جان دے. اصل میں تو وہ میں نے لکھا تھا مرد کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ عورت اگر گناہ کر رہی ہے, جیسے ہم کرتے ہیں گناہ, تو وہ بھی کر رہی ہے گناہ. کر لیا ہے تو بھائی اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, دروازہ کھولو, 1000 روپے کا بکے ہاتھ میں دو, جانے دو. کسی اس کے پاس جاؤ جو وفادار ہے.
घसीट कर तो रिश्ते नहीं चलाए जाते. This was what I meant. I was educating my man. लेकिन जब आप औरत के हक में बोलते हैं तो वही मर्द आपके खिलाफ नहीं हो जाते? कोई मर्द मेरे खिलाफ बोलता, हिजड़े बोलते मेरे खिलाफ. हाँ, वो ऐसा ही लगता है आपको? लगता क्या मतलब है? आप मुझे साबित कर दीजिएगा गलत हो. मैं कोई भी आर्गुमेंट बगैर किसी बात के नहीं देता. हाँ, उनको मर्द डिफाइन करने के लिए बड़ा लेबोरेटरी टेस्ट चाहिए. अच्छा, इसी ड्रामे में हमने देखा कि जब वो दोनों आपस में शादीशुदा होते हैं, दिखाया गया कि मैरिड हैं, और दानिश जो है वो इतना सेटल्ड नहीं है. जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, मतलब वो उसके पास से चली जाती है, तो वो सेटल हो जाता है. जैसे ही नहीं. अब मैं आपको 4 साल का वक्त गुजारने के लिए 4 साल तो नहीं दिखाऊंगा. और ये होता है, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात. किसी कहते हैं ना कि आदमी के हाथ में दौलत औरत की वजह से होती है. उसका मतलब ये नहीं कि किस्मत में लिखी होती है. वो औरत इतनी मजबूत होती है कि मर्द को वहाँ तक ले जाती है जहाँ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है टू दी हाईएस्ट लेवल चली जाती. एंड ही अर्न मोर. फिर ऐसी औरत का चले जाना बदनसीबी का चले जाना है. तो बदनसीबी का चले जाने का क्या मतलब होता है? खुशनसीबी आ गई ऐसी औरत के चले जाने से. हाँ, अल्लाह ना करे ऐसी, अल्लाह किसी मर्द के हिस्से में ऐसी औरत ना आए. ये कैरेक्टर आपने किसको देख के? मैंने बढ़िया देखी है, तेरी मेहरबानी. देखिए. हाँ, मैं कुछ भी वो नहीं लिखता जो मैं अज्यूम करता हूँ. तो आपने कभी अज्यूम नहीं किया? क्या मतलब कोई भी कैरेक्टर? नो, कोई भी ख्याली कैरेक्टर नहीं? सिर्फ इतना ही उनको लैंग्वेज देता हूँ अपनी सिर्फ. ठीक है. वरना कैरेक्टर कहीं ना कहीं मैंने देखे हुए. वो मेरी याददाश्त में रह जाते हैं. वो जिस दिन वो मैसेज आता है, मैंने कोई मैसेज डिलीवर करना है कि ये मैसेज हुक्म आता है, ये देना है तुमने, तो उस दिन फिर मैं निटिंग के बारे में सोचता हूँ. कहानी आती तो फिर वो याद आता, ओ ये वाकया हुआ था, दैट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर मैसेज, तो वो हो जाता है. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि जो मर्द कहता है कि मैंने अभी करियर बनाना है, और झूठा, एक नंबर का झूठा. मोहब्बत ना करे ना, करियर बना करे. मोहब्बत प्लान्ड होती है या अनप्लान्ड होती है? अनप्लान्ड होती है. पता कैसे लगता है कि मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत एक, जैसे कहते हैं ना, ये मरीज के ये सिम्टम्स हैं, तो एक आशिक के क्या सिम्टम्स हैं? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है. इसको क्लेम हर शख्स करता है, लेकिन ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता. यू हैव टू क्वालिफाई करने के लिए इतना बड़ा ज़र्फ चाहिए. उस ज़र्फ की दुआ मांगनी पड़ती है, उस दुआ की कबूलियत चाहिए आपको. व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. देखते रहिए बूझो तो जीतो ईद स्पेशल. स्टे विद अस.